میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو جو بنایا ہے اور وہ جنت کا جو پردہ ہے وہ ناپسندیدہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کو بنایا تو جہنم کا جو لحاف جو پردہ ہے وہ پسندیدہ چیزیں ہیں۔ میرا عزیز ساتھیو، اگر کسی آدمی کو رانچی جانا ہو اور رانچی جانے کا دو راستہ ہو، ایک راستہ بہت خوبصورت ہو، شاندار راستہ ہو، لیکن اس راستہ کے آخر میں ایک بہت دردناک گھاٹی ہو، اور ایک راستہ جس راستے میں گڈھا ڈھپا ہو اور اس راستے میں چلنے میں تکلیفیں ہوتی ہو، لیکن اس راستے کے کنارے پر اس راستے کو پار کرنے کے بعد ایک خوبصورت بگاٹ ہو جہاں سکون ہی سکون ہو۔ میرا عزیز ساتھیو، انسان وہی راستہ کو چنے گا جس راستہ میں تکلیف ہے، کیونکہ وہ عارضی طور پر تکلیفیں ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف کے بعد جو بغات ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس میں سکون ملتی ہے۔ وہی حال ہمارا اور آپ کا ہے۔ اگر ہمیں جنت جانا ہے تو ہمیں جھوٹ سے بچنا پڑے گا، اگر ہمیں جنت جانا ہے تو ہمیں چوری کرنے سے بچنا پڑے گا، اگر ہمیں جنت جانا ہے تو ہمیں غیبت کرنے سے بچنا پڑے گا، اگر ہمیں جنت جانا ہے تو نماز چھوڑنے سے بچنا پڑے گا، اگر ہمیں جنت جانا ہے تو والدین نافرمانی کرنے سے بچنا پڑے گا، اگر ہمیں جنت جانا ہے تو بڑوں کی عزت نہ کرنے سے بچنا پڑے گا، اگر ہمیں جنت جانا ہے تو پڑوسی حقوق ادا نہ کرنے سے بچنا پڑے گا، اگر ہمیں جنت جانا ہے تو والد سے عزت کرنی پڑے گی، اگر ہمیں جنت جانا ہے تو بیوی کا حقوق ادا کرنا پڑے گا، اگر ہمیں جنت جانا ہے تو عورتوں کو سب حقوق ادا کرنا پڑے گا، اگر ہمیں جنت جانا ہے تو روزے پابندی کرنا پڑے گا، اگر ہمیں جنت جانا ہے تو اگر حج کی استطاعت ہو تو حج کرنا پڑے گا، اگر ہمیں جنت جانا ہو، اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح میرے بھائی بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس کا ادا کرنے کے بعد ہم جنت جا سکتے ہیں۔ میرا عزیز ساتھیوں، کہ ہر چیز ایک طریقہ اور ایک قانون ہے۔ اللہ کا قانون یہی ہے، جو گناہ کبیرہ کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ میرا عزیز ساتھیوں، یہ الگ چیز ہے کہ اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے، اگر کوئی چوری کرتا ہے، اگر کوئی چغلی کرتا ہے، اگر کوئی غیبت کرتا ہے، اگر کوئی بدنظری کرتا ہے، اگر کوئی عورتوں کی عزت کو اچھالتا ہے، اگر کوئی لڑکیوں کے پیچھے پڑتا ہے، اگر کوئی لڑکے سے باتیں کرتا ہے، اگر لڑکے سے کوئی واٹس ایپ اور انسٹاگرام اور اس طرح سے تمام چیٹ کرتا ہے، اگر کوئی لڑکیوں کو دیکھنے کے بعد ان کی عزت اچھالتا ہے، اگر کوئی آدمی والدین نافرمانی کرتا ہے، اگر کوئی اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا ہے، اگر کوئی اپنے بھائی حقوق ادا نہیں کرتا ہے، اگر کوئی بہن حقوق ادا نہیں کرتا ہے، اگر کوئی بہن وراثت کھا جاتا ہے، اگر کوئی بہن وراثت نہیں دیتا ہے، میرے بھائی اللہ تعالیٰ کہتا ہے صرف ایک بار اگر کوئی آدمی کہہ دے اللہ میں نے زنا کیا ہے، آج کے بعد میں زنا نہیں کروں گا، اگر کوئی آدمی کہتا ہے اللہ میں نے چوری کیا، آج کے بعد میں چوری نہیں کروں گا، اگر کوئی والدین نافرمانی کیا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ میں نے والدین نافرمانی کیا، آج کے بعد میں والدین نافرمانی نہیں کروں گا، اگر کوئی اپنی بہن وراثت کو کھایا ہے، اگر کوئی کہہ دے اللہ میں نے اپنی بہن وراثت کھایا ہے، آج کے بعد میں اپنی بہن وراثت نہیں کھاؤں گا، اگر کوئی بدنظری کیا ہے، اگر کوئی عورتوں کی عزت کو اچھالا ہے تو کہہ دے اللہ آج کے بعد میں کسی عورت کی بدنظری نہیں کروں گا، آج کے بعد میں کسی عورت کہ بدنظری نہیں کروں گا اور میں کسی اور عزت نہیں چھالوں گا۔ میرا عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے صرف ایک بار کہہ دے، صرف ایک قطرہ آنسو بہا دے، اس کے کہنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ کہتا ہے وہ اس کے کہنے میں لیٹ ہو سکتی ہے، تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن میرے عزیز ساتھیو اللہ تعالیٰ سے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آدمی اللہ غفور اور رحیم پائے گا، محسوس کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔